بسم اللہ الرحمن الرحیم الجزاء والاحسان الا الاحسان اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، میں نے ایک آیت سورہ رحمان کی آپ کے سامنے تلاوت کیا، جس کا ترجمہ ہے احسان کا بدلہ احسان ہی اور کچھ نہیں۔ یہ آیت جناب ابو طالب علیہ السلام کی شان میں نازل ہوا کہ خدا یہ سمجھانا چاہتا ابو طالب نے کتنا احسان کیا دین اسلام پر۔ تو آج میں بات کروں گا سادات لوگ جو اہل رسول ہے وہ کون لوگ ہیں۔ سب نہیں ہے، سب نے اپنا سجر رسل بنایا۔ دیکھو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کا والد ہے، جو اس کا بابا، اس کا نام ہے عبداللہ، اور اس کا دادا ہے عبد المطلب، اور اس کا ہے حضرت ہاشم جو فریق جو لوگوں کو کھانا کھلاتا، اس لیے اس کا ہاشم نام پڑا۔ جناب محمد رسول اللہ کی جو اولاد ہے انہیں کو آل رسول کہتی ہے۔ اسی سورہ میں، سورہ رحمان میں خدا فرماتا ہے میں نے دو دریاؤں ملایا۔ تفسیر میں ہے دو دریاؤں مولا علی اور فاطمۃ الزہرا سلام علیہ، یعنی نکاح کی بات ہے۔ اصل میں خدا کو اور رسول اللہ کی نسل آگے بڑھانا۔ یہ جو اہل رسول ہے یہ صرف جناب زہرا کی اولادوں میں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی نہیں، کیونکہ پیغمبر کا فرزند اس کے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ یعنی اہل رسول وہ لوگ ہیں جو جناب فاطمۃ الزہرا اور مولا علی کے اولاد، اس کو اہل رسول کے۔ اس سے ہٹ کر کوئی دعویٰ کرے گا وہ جھوٹ ہے، وہ اہل رسول نہیں ہے، چاہے وہ موسوی، رضوی، نقوی، عابدی، علوی جو بھی تھا، اس کو اہل رسول، جس کو سجر نسب ملتا ہے جناب زہرا رسول اللہ کی بیٹی کہ جس کے بدلے پیغمبر نے فرمایا فاطمۃ بِعِزَّةٍ ملی۔ اس سے ہٹ کر ہاں جو لوگ کہتے پیغمبر کے پاس 4 بیٹیاں، وہ واٹ ایور جتنا بھی ہے وہ دوسری شریک حیات سے آیا۔ جناب خدیجہ سے ایک ہی بیٹی ملتا ہے جس کا نام ہے فاطمۃ الزہرا، یہ ملکہ عرب ہے۔ اہل رسول کا مقام بہت بلند، اس کو ہاشم کہتی ہے، قریش خاندان یعنی ہاشم جو اہل رسول ہے۔ اہل رسول کی سٹیٹس بہت اونچا ہے جناب زہرا، ان کے شان میں آیت تطہیر نازل ہوا صرف اہل بیت کی شان میں۔ اب جو یہ موسوی، رضوی جو بھی تھا اہل رسول، بہت لوگ جو اہل رسول نہیں ہیں سجر نسل بنایا، وہ غلط ہے، ان کو جواب دینا ہے۔ دیکھو اہل رسول وہ ہے جو سیرت بھی خوبصورت ہے، صورت بھی خوبصورت ہے، کیونکہ اہل بیت کا صورت کیسا ہے، چاند جیسا ہوتا ہے، ہر اہل بیت کا فرق، اور دریائی دل یعنی اہل بیت کی سخاوت مشہور ہے۔ اگر کوئی شخص، جیسے میں ہوں، میں تو امی ہوں، اگر کوئی کہے کہ میں اہل، اس کو سٹیٹس دیکھنا، اگر یہ کنجوس ہے اہل بیتوں میں نہیں ہے، یہ اہل رسول میں نہیں ہے، بزدل ہیں، جو بھی اس کی خرابی۔ اہل رسول وہ ہوتا ہے جو نقشہ اہل بیت کا ہوتا ہے۔ اہل بیت جو اہل رسول، ان پر صدقہ حرام ہے، نظر ان پر حلال ہے، صدقہ جیسے زکوٰۃ فطر ہم نکالتے ہیں، وہ سادات کو ہم نہیں دیں گے، چاہے موسوی ہے رضوی۔ سادات کا مقام بہت بلند ہے، یہ رسول اللہ کی اولادوں میں۔ پہلے زمانے میں اس کے بدن میں خوشبو آتا ہے، اس لیے اہل بیت نے ساتواں کے دور میں کاٹ ان لوگوں نے شہید کیا۔ بہت لوگ اہل بیت میں یہاں ہندوستان چلا آیا، اور دیکھو اہل بیت کا جتنے ہندوستان میں درگاہ ہے، خواجہ اجمیری، محی الدین چشتی، یہ حسین علیہ السلام کے اولادوں میں ایک، جو پورا ساگر ایک کپ میں جمع، کتنا طاقت ہے اس کا، تو حسین اس کا جد، اس کا طاقت کتنا ہے۔ خواجہ یہ نظام الدین اولیاء جو دہلی میں ہے، جب آپ اندر جائیں گے رائٹ سائڈ ایک ماربل کا پتھر ملے گا، اس پر پورا سجر نسل لکھا ہے، رسول اللہ سے لے کر امام عسکری تک، یہ ان کے اولادوں میں ہے۔ جتنے بھی اولاد، چاہے شادرہ شریف، کلیر شریف، سب یہ کلیر شریف جو بہت بڑا درگاہ ہے، میں بہت بار ادھر گیا، وہ امام صادق کے اولادوں میں، یعنی سب درگاہ جتنے بھی ہے پورے ورلڈ میں، یہ اہل بیت کی اولادوں میں ہے، تبھی تو ان کو عزت ملا۔ لوگ ان کی درگاہ میں جھکتا ہے، دعا مانگتا ہے، یہ ان کی اولاد ہے، تو ان کا مقام کتنا ہے۔ میں یہ سمجھاتا اہل رسول کے مقام کیا ہے۔ جیسے مسلمانوں کا ایک ولی ہے عبد القادر جیلانی،
پیرانی پیر جو بغداد میں ہے، کسی نے اس سے پوچھا آپ اپنی سجر نسل کیا، آپ کس خاندان میں، اور ہر آدمی نے اپنی سجر نسل ملایا اہل بیت کی. اس نے کہا فارسی میں، اس نے کہا ملت ابراہیمی امتی محمدی دارم بندے پروردگارم، یعنی اس کا ترجمہ ملت ابراہیم اور امتی محمدی مصطفیٰ، بندہ اوپر اللہ تعالیٰ کا ہے. 2004 یارم اولاد علی، یہ اس نے جواب دیا. 2004 یارم اولاد علی، یعنی میں علی کی اولادوں میں، اور اس نے اپنے آپ کو اہل رسول میں ثابت کیا کہ امام حسن کی اولادوں میں ہے. تو پھر کہا اس نے مذہب حنفی دارم، میرا مذہب حنفی ہے، مگر دست دامان حسن حسینی دارم، میں نے سب چھوڑا حسن اور حسین کا دامن پا کر، تبھی تو مجھے نجات ملے گا، اس کو نجات ملے گی. کیوں اس نے پکڑا؟ اس نے دلیل دیا، پیغمبر نے فرمایا حسن حسین شباب اہل جنت، یہ جنت کا مالک ہے، مالک کے بغیر کوئی ولی جنت میں نہیں جائیں گے. یہ اس کا مقام تھا، جو اس کی مرید ان کو کیا کرنا ہے. تو اس لیے درگاہ جتنے بھی ہے یہ اہل بیت کے اولادوں میں ہے. تبھی تو یہاں گلمرگہ ایک جگہ ہے بنگلور میں، بہت بار وہ چوتھے امام کی اولادوں میں سجر نسل ہے. کوئی درگاہ آپ کو اصحاب کے اولادوں میں نہیں ملے گا، کہ ان کو مقام اس اہل بیت کے برابر نہیں ہے. اس لیے جو اہل رسول ہے ان کا مقام بہت بلند ہے، اور وہ خود بھی سیرت اور متقی ہونا چاہیے. اس لیے جب بھی آپ کسی کے درگاہ جائیں گے آپ کو عزت ملے گی، مگر آپ کو سوچنا ان کا مرکز کیا ہے. ان کا مرکز میں سمجھاؤں گا، جیسے ہر دریاؤ، ہر چھوٹے نہر، بڑے نہر، جتنے بھی پانی ہے یا پہاڑوں پر، یہ سب کھینچتا جمع ہوتا ہے سمندر میں. سمندر اس کا منبع ہے. یہی سمندر سمجھو فاطمہ زہرا. تو اگر آپ کو سمجھ آئی بہت بڑی بات میں نے کہا. جتنے بھی سادات ہیں، موسوی، رضوی، آدوی، علوی، جتنے بھی، سب کا جد یعنی سب کا وارث، سب کا مرکز ہے فاطمہ زہرا. اگر اس کے ساتھ سجر نسل میں تبھی تو اگر نہیں، جناب زہرا سے ہٹ کر کوئی سادات نہیں، کیونکہ جناب زہرا واحد بیٹی جناب محمد رسول اللہ کا، اس کو سادات کہتی ہے. اس سے ہٹ کر ہم سادات نہیں مانتی. میں 3 سال سے پہلے یہاں بہار میں ایک جگہ مظفر پور، میں نے ادھر مجلس 1 مہینے میں رہا ادھر. پھر جب مجھے نکلنا ہے، ایک مومن نے مجھے بلایا، بہت بڑا آدمی ہے، اس نے گھر پر بلایا. اس نے کچھ پیسے مجھے دیا. میں نے اسے یہ پیسہ، اس نے کہا یہ خمس ہے. میں نے کہا نہیں، پیسے واپس کرو، مجھے پیسہ دے دو، مگر یہ پیسہ نہیں. میں اس نے مجھے سمجھا سادات، کیونکہ ہمارا کاسٹ ہے علوی الہی. اس نے سمجھا. میں نے کہا نہیں، ہمارے ذات ہیں مگر ہم سادات نہیں ہیں، پیسے دے دو مجھے، مگر یہ والا پیسہ نہیں. میں نے کہا میں خود گناہ گار ہوں اور گناہ گار ہو جاؤں گا، امام کا حق ہے. میں نے کہا اس سے زیادہ پیسہ لے کر ہو، مگر یہ پیسہ نہیں، دوسرا پیسہ، کیونکہ سادات کا پیسہ یہ امام کا حق ہے، جس کو مال سادات مالک نعمت. اور میں ساداتوں کو جو اہل رسول، تو وہ بھیک نہیں مانگنا چاہیے، کہ بھیک مانگنا شریعت میں بہت برا ہے. اور اہل بیت کی خوبصورتی، اس کے سجاوٹ، جیسے اس کا نمونہ ہے جناب محمد رسول اللہ یا اہل بیت. یعنی آپ کو پتہ ہے علی اکبر علیہ السلام جو مولا حسین کا بیٹا ہے، جو رفتار، گفتار، اٹھنا بیٹھنا، پورا شکل شمائل ملتا ہے جناب محمد، تواریخ میں ملتا ہے. یہ اہل بیت کا خاص کر ان کو سخاوت ہونا چاہیے، مہمان نوازی ہونا. جس کے اندر یہ ہے، جس کے اندر یہ نہیں ہے، سمجھو وہ سب کچھ ہے مگر اہل رسول نہیں ہے. اپنے آپ کو اہل رسول کہنا یہ اچھا نہیں ہے، لوگ کہیں گے آپ کی کردار دیکھ کر. اس لیے قرآن نے آواز دیا، ہم کسی کے عمل قبول نہیں کرتے اگر متقی نہیں ہے. جنت میں مومن مسلمان کوئی نہیں جائے گا. کسی آیت میں یہ نہیں ہے جنت میں جائے گا متقی اور مومن. اس لیے خدا نے پہلی آیت پر یہ کہا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یعنی یہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یعنی یہ جو آیت ہے یہ وہ آیت ہے جس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے
یہ ان لوگوں کو گائیڈنس کرتا ہے جو متقین اور پرہیزگار ہیں۔ آیت آگے بڑھتا، آیت متقین لوگ وہ ہیں جن لوگوں نے غیب پر ایمان لایا۔ وہ غیب کیا ہے؟ اللہ، جنت، جہنم، عالم برزخ، قبر اور پلس امام زمان، وہ بھی پردہ غیب میں۔ اور آیت نہیں رکا، آیت آنسر اینڈ پر دیتا، متقین لوگ وہ ہیں بالغیب ایمان لانے پر وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے صلاۃ یعنی نماز قائم کیا۔ اب جن لوگوں نے نماز قائم کیا، یہ سٹیٹس ہے، وہی رستگار اور کامیاب۔ اس سے اگر وہ نماز پڑھنا نظر نہیں آتا، وہ سب کچھ ہے، نہ وہ مومن ہے اور نہ وہ سعادت ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ انشاءاللہ میں سعادت کی بات کر رہا۔ سعادت کا بہت بڑا مرتبہ ہے کہ ہمارے یہاں اگر 2 عالم ہے مگر ہم کو سعادت کو ریسپیکٹ دینا، بنس دینا، کیونکہ اہل رسول ہے، مگر خود بھی وہ پرہیزگار ہونا چاہیے۔ ہمارے اگر کوئی 2 عالم ہے، ایک غیر سعادت ایک سعادت، اگر وہ غیر سعادت کم علم ہے، وہ علم زیادہ رکھتا، مگر ہم کو نماز سعادت پر پڑھنا ہے کیونکہ اس کا رتبہ بہت بلند ہے۔ مجلس میں عزت سعادت کو کرنا، مگر خود وہ عزت والا ہونا چاہیے کیونکہ یہ جناب زہرا سے اولاد میں ملتا ہے۔ اور سب سے بہت بڑی بات میں اینڈ پر کہوں گا، جناب زہرا کا مرتبہ کیا ہے؟ تمام کائنات، انبیاء، اولیاء، اوصیاء جتنے بھی ہیں، جب جناب رسول اللہ آئیں گے سب کھڑا ہوتا ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ مگر تواریخ میں ملتا ہے جب جناب محمد رسول اللہ نماز مسجد میں نکلتا ہے نماز پڑھ کر، اس کے بعد سلام کرتا ہے دہلیز جناب زہرا، السلام علیکم اہل بیت نبوہ، جناب زہرا کو سلام کرتا ہے۔ جب بھی جناب زہرا آتا ہے، میں نے نہیں دیکھا کسی کتاب میں یا روایت میں کوئی بھی بڑا، جبریل بھی آیا پیغمبر کھڑا نہیں ہوتا، یا مولا علی یا کوئی بھی اصحاب سلمان وغیرہ کھڑا نہیں ہوتا، مگر جب تمام کتابوں جب جناب زہرا کی تشریف لاتا ہے جناب محمد رسول اللہ کھڑا ہوتا ہے، یہ رسالت اور نبوت کھڑا ہوتا ہے۔ خود پیغمبر نے سمجھایا میری بیٹی جناب زہرا کی رتبہ کیا، کیونکہ اسی کے تھرو تمام اہل بیت ہے۔ اور یہی زہرا جب اینڈ پر تمام کتابوں میں ہے، کوئی کتاب انکار نہیں کرتا ہے تمام مسلمانوں کا، شیعہ، سنی، حنبلی وغیرہ، جب میدان محشر سجا ہوا ہے تو آخر پر تمام انبیاء، اب کوئی نہیں پیچھے، اس کے بعد آواز آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف، یا ایھا الناس، اے لوگو اپنی آنکھیں بند کرو، سر جھکاؤ، جناب زہرا کی سواری آنے والا ہے۔ تمام انبیاء اولیاء کو سر جھک جائے گا، آنکھیں بند، بغیر مولا علی اور محمد رسول اللہ معصومین علیہ السلام۔ اس وقت خدا آواز دیں گے، اے فاطمۃ الزہرا، میں نے آپ کے لیے 8 دروازے کھول دیے، آپ کے اوپر شفاعت کا مالک میں نے آپ بنایا۔ پھر وہ کچھ تبرک دکھائیں گے اور جناب رسول اللہ سے عرض کریں گے، بابا میں شفاعت کا سامان لے کر آیا۔ اس وقت دعا کریں گے، تمام مومنوں کو شفاعت ملے گا، جتنے بھی گناہ گار ہیں اس کو بسط کے شفاعت ملے گا، سب کے سب جنت میں داخل۔ یہ رتبہ ہے جناب زہرا، اسی کے ایام آنے والا ہے۔ اور ان کو قاتلوں پر لعنت ہے، جن لوگوں نے یہ شہید کیا تو ان پر لعنت ہے۔ سب کو پتہ ہے کون ہے وہ ظالم لوگ جن لوگوں نے رسول اللہ کی بیٹی شہید کیا اور اس پر دروازہ گرایا اور پہلو مبارک شکست ہو گیا، اور اس کا شہزاد محسن در شکم میں شہید ہوا۔ یہ بہت بڑی ثانیہ ہے، بہت بڑا سا، یہ کربلا کی ابتدا ہے۔ تو خدا سب کو توفیق دے گی، یوم فاتح آنے والا ہے۔ سعادت کو چاہیے، جو سعید ہے اس کو چاہیے اپنے آپ کو سجانا سخاوت سے، کردار سے، تبھی تو وہ سعادت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔